یہ سب تمہارا کرم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا موتي يا مدني يا نبي يا قريشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اس میں ارشاد فرماتا ہے فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ کیونکہ وقت کم ہے، ہم مختصر چیزیں اس میں لیتے ہیں کہ ابھی قربانی کے ایام گزرے ہیں، ہم لوگوں نے قربانیاں کی، حصے ملائے، جو نہیں کر سکے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی بار ہو اور اللہ نے توفیق دی تو کر لیں گے۔ قربانی کے ایام میں ایک کامن کوشچن یہ ہوا کہ لوگ بڑے جانور لاتے ہیں تو یہ لوگ پبلسٹی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو یہ سننے کو ملا۔ اس کا جواب بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی بڑا جانور لا رہا ہے وہ نمود و نمائش ہی کرے، وہ ریاکاری ہی کرے، پبلسٹی ہی کرے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث مبارکہ میں روایتوں میں یہ ملتا ہے افضل ترین قربانی وہ ہے جس میں آپ کا مال زیادہ خرچ ہو اور جانور بھی موٹا تازہ فرما ہو۔ ایک چیز اب پتہ چلا اگر کوئی بڑا جانور لا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی یہ رکھتا بدگمانی پالتا ہے تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوتا ہے، گناہ گار ہوگا۔ ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے بندہ موٹا تازہ فرما جانور لانا ہے۔ دوسرا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک اتنی نمود و نمائش کر رہے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، لوگ آ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھائی اس میں بھی آپ یہ گمان کو نہیں رکھتے کہ یہ جانور ہماری جگہ ذبح ہو رہا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا، لیکن ان کی کرم نوازی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے اس معاملے میں قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ ایون تفسیر میں تو یہ لکھا ہوا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام نے منہ پھیر لیا، منہ قبلہ وال اب جانور کو کرتے ہیں نا، تو یہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی سنت مبارک ہے۔ اور عرض کی اپنے بابا جان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں نہیں چاہتا میرا منہ آپ کی طرف ہوگا تو آپ کی بھی آزمائش ہو جائے گی، جب باپ بیٹے کو دیکھ کے ذبح کرے گا تو ذبح کرنا مشکل ہوگا، تو منہ دوسری طرف کر لیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عرض کی کہ میرا یہ جو جبہ ہے، میرا جو سوٹ ہے، یہ خون آلود ہو جائے گا، میں عبادت دے دیجیے گا، خون سبل آ جائے گا۔ تو بندہ جب اہتمام کرتا ہے جانور لانے کا تو وہ سنت ابراہیمی کی تعظیم کی نیت سے جانور کی تعظیم کر رہا ہوتا ہے، اس کو اچھا ایک ماحول پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میری جگہ قربان ہو رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کوئی ریاکاری کی بات نہیں ہے۔ رہی بات ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اس کے طریقہ کار یہ ہوتے ہیں کہ آپ جائز طریقے سے قربانی کریں جو طریقہ کار بتایا گیا ہے، اور آپ کے پاس وہ گوشت آپ کے پاس آیا ہے، اس کے مستحب عمل یہ ہے کہ انہیں بھی حصے کر لیے جائیں۔ ایک تو یہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہے کہ اگر آپ نے پورا گوشت آپ کو نہیں رکھ سکتے،
ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پورا گوشت ڈیپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں، یہ بھی جائز ہے. البتہ مستحب اچھا افضل عمل یہ ہے کہ ایک حصہ غریبوں کا کر لیں، پڑوسیوں کا اور رشتے داروں کو کر لیں، اور ایک حصہ آپ رکھ لیں، تو یہ زیادہ اچھا ہے. میں ایک اسٹوری پڑھ رہا تھا. ایک شخص تھا، غریب تھا، وہ قربانی کچھ عرصے سے نہیں کر رہا تھا. یہ ایک نارملی سی بات ہے کہ بڑی تعداد قربانی نہیں کرتی. اس میں بھی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اگر سارے قربانی کریں گے تو وہی غریب کون رہے گا، گوشت اس کو دیں گے، تو غربا کو بڑا دیں گے. اب جب وہ عید کے ایام آتے، بقرہ عید کے ایام آتے، عید الاضحیٰ کے، یہ قابل غور بات تھی کہ اس کو نفرت ہونے لگتی ان ایام سے، بیزار ہو جاؤ. اگر لوگ جانوروں کی بات کرتے ہیں، حصے کی بات کرتے ہیں، مویشی منڈی جاتے، تو اس کو اچھا نہیں لگتا. یہ قابل غور اور قابل مذمت بھی ہے کہ ایسا کہیں ہم میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں. جب عید آتی ہے، بقرہ عید آتی ہے، تو ان کا دل خوشحال ہونے لگ جاتا ہے. اس بندے نے جب اس سے پوچھا گیا ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو وہ کہنے لگا کہ کچھ عرصہ پہلے، 2 سال پہلے میرا قربانی نہیں ہوئی، تو میری بچیوں نے بولا کہ بابا جان، سامنے ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں اور ایک اقبال صاحب رہتے ہیں، انہوں نے قربانی کی ہے، آئے ان کے جانور دیکھنے چلے. جو قربانی نہیں کرتا وہ جانور دیکھنے چلے جاتا ہے کم سے کم. اب وہ لے کے گیا، وہ قربانی کے ایام جب قریب آئے، عید کی نماز پڑھتی، جب وہ بندہ گھر آیا تو بیٹی نے 1 گھنٹے بعد یہ مطالبہ کر دیا، بابا جان ہمارا گوشت نہیں آیا ابھی تک گوشت نہیں آیا. اب 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے گزر گئے. تو بیوی نے بھی کہا کہ میں نے سبزی وغیرہ جو دی، آلو پیاز جتنا ہو سکتا تھا، سلاد وغیرہ میں نے بنا لی. اب آپ دیکھیں، آس پڑوس میں کہیں قربانی نہیں ہے، وہاں سے گوشت نہیں. من کے لیے اور خصوص سفید گوشت ہے، تو اس کے لیے کہیں جا کے گوشت مانگنا یہ بڑا مشکل کام ہے. سفید گوشت تو ہاتھ دراز نہیں کرتا، مانگتا بھی نہیں ہے. اب اس نے اپنی بیٹی کو لیا، پہلے ڈاکٹر صاحب کے گھر گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز آئی کہ کون ہے. اس نے کہا میں آپ کا پڑوسی ہوں. دروازہ کھولا، ڈاکٹر صاحب نے جب دیکھا اور اس نے مطالبہ کیا کہ ہمارے یہاں قربانی کی ہوئی، تو برائے مہربانی آپ گوشت اگر دے سکتے ہو تو دے. یہ بڑی بات ہوتی ہے، پتھر دل پہ پتھر لگتی ہے بولنا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی بیزاریت کے ساتھ عجیب سا منہ بناتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور یہ کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے مانگنے والے آتے. یہ پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے روایتوں میں ملتا ہے، جبریل امین جب پڑوسیوں کے حقوق لے کے آئے تو حضور حیران ہو گئے. پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ مجھے تو ایسا لگا کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے گئے، کہیں وراثت میں بھی کوئی حصہ نہ مل جائے. اتنے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا کہ پتہ نہیں کہاں سے مانگنے والے آ جائیں گے. اب یہ دیکھ کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی اس کے. اب وہ دبے باؤ دوسری جگہ بلکہ گھر جانے لگا. اس کی بیٹی نے کہا بابا جان، چاچا اقبال جو ہے ان کے اب یہ قربانی ہے، یہ ان کے چلتے ہیں. ان کے گھر گئے، دروازہ پٹپٹایا تو چاچا اقبال صاحب بھی نکلے گے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا اور انہوں نے گوشت کا مطالبہ کیا تو جلدی سے اندر گئے، تھیلی لائے، تھیلی اس بندے کو دی اور دروازہ بند کر کے اندر چلے گئے. اب یہ بندہ اپنے گھر آیا اور جو تھیلی دی تھی، تھیلی کھولی تو اس میں چربی، چیچڑے اور اوجڑی. اب جب باپ نے یہ منظر دیکھا، بیٹی نے، اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا، تو باپ سامنے تو نہیں رو سکتا مرد، کیونکہ مرد کو تو ہمارے یہاں کہ مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد ہوتا نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ غلط ہے. مرد کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی یعنی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. جب اس کا دن ہوتا ہے تو اس کو بھی رونا آتا ہے، لیکن وہ ایک طریقے سے اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ اظہار نہیں کرتا. اب وہ دوسرے کمرے میں گیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں ہوئے. تھوڑی دیر بعد، کچھ گھنٹے بعد دروازہ پہ پھیلایا کسی نے. تو اس نے پوچھا کہ کون ہے. اس نے کہا کہ میں آپ کے علاقے کا سبزی والا ہوں. کیا کام ہے؟ کہ میرے رشتے دار کے یہاں قربانی ہوئی تھی، وہ گاؤں سے آیا ہے تو گوشت لایا ہے، میں گوشت لینے آیا ہوں.
3 سے 4 کلو گوشت کو سبزی کے ٹھیلے والا دے کے گیا، ڈاکٹر صاحب نے نہیں دیا، کیونکہ بڑے بڑے جانور ہو گئے۔ یہ پوائنٹ قابل غور ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو اب اس پہ تناؤ ہو رہا ہوتا ہے، یہ روبرو نمائش کر رہے ہیں۔ اللہ نے اسے دیا ہے، وہ خرچ کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک صاحب نے یہ کہا کہ فلاں شخص جو ہے نا 1 کروڑ کا ایک جانور لائے، یا 10 لاکھ والے نظریہ تھا، لے بھائی 1 کروڑ کا لے آیا، کیا شرم کا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بھائی گیا ہے، اس کی نیت اگر قربانی کی ہے، دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہے، دل کی کیفیات دیکھی جاتی ہے۔ اب جب وہ سبزی والے نے گوشت دیا تو حیران ہوا کہ یار بڑے بڑے جانور کرنے والوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، لیکن یہ سبزی کے ٹھیلے والے نے مجھے گوشت دے دیا۔ اب اسی دن بقرہ عید میں ہمارے یہاں لوگ شیڈی ہو جاتی ہے، وہاں کی لوگ شیڈی ہو گئی عید کے پہلے دن۔ لائٹ گئی تو 2 دن بعد آئی، تیسرے دن آئی۔ اب لوگوں کے لیے ادھر بھی تھا، لائٹ گئی تو جب وہ شخص باہر نکلا جس کی قربانی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کیا دیکھا، اس کی بیٹی نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے گوشت نہیں دیا تھا اور ان کا سارا گوشت کچرے میں دے گئے۔ ٹھیک ہے، چاچا اقبال جنہوں نے آلریڈی چیچڑے چربی کی تھی، وہ بھی ان کا سارا گوشت کچرے میں پھینک رہے اور کچرے میں کتے کھا رہے۔ تو بیٹی نے جب یہ منظر دیکھا، بڑا یعنی زبردست جملہ اس نے بولا کہ بابا، ڈاکٹر صاحب بھی گئے تھے اور چاچا اقبال بھی گئے تھے، کہا کہ بابا ان لوگوں نے قربانی کا گوشت کیا کتوں کے لیے رکھا تھا؟ ڈاکٹر صاحب اور دوسرے جو چاچا اقبال تھے وہ شرمندہ ہوا۔ تو یہ میسج ہے ہمارے یہاں کہ آپ یہ سوال تو ہوں گے کہ محرم آئے گا، کھچڑے میں قربانی کا گوشت ڈال سکتے ہیں؟ بالکل جائز ہے، ڈال سکتے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی غور کریں کہ عید الاضحیٰ آئی، جو عیدیہ آیا، آپ کے پاس گوشت بچا، آپ کے پڑوس میں کہیں دال تو نہیں پکڑی، آپ کے پڑوس میں کہیں سبزی تو نہیں پکڑی۔ چلو یہ تو پکڑی، یہ ہو سکتا ہے آپ ایسی جگہ رہ رہے ہو، آپ کے پڑوس میں ایک وقت کا کھانا بن رہا ہو، دوسرے وقت کے پیسے نہ ہو۔ یہ تو مہنگائی اتنی ہے نا، ابھی ایسا معاملہ کوئی نہیں، اب یہ دھکا چھپا نہیں ہے۔ ایسے معاملات اب جو مڈل کلاس رکھتے ہیں اس کے لیے سے آنا ہو کہ ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے کے لیے اس کو ادھار لینا پڑ رہا ہے رشتے داروں سے۔ تو ہم اگر ڈیپ فریز کر دیں صحیح ہے، بھی جائز ہے، لیکن افضل عمل یہ ہے کہ آپ کا رشتے دار، آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سو۔ اور کھانا کھلانا روایتوں میں ہے یہ مغفرت واجب کروانے والے اعمال میں سے۔ قربانی میں ہم بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ ایک چیز اور، ابھی انٹیریئر سندھ میں جو واقعہ ہوا، اونٹنی کی ٹانگ کاٹنے سامنے، یہ بھی یعنی سوشل میڈیا میں تو یہ تک چل رہا ہے، عجیب و غریب ہماری سوچیں ہو گئی ہے۔ اب ایک چیز اگر اونٹنی کی ٹانگ کاٹی ہے اس کو کوریج مل گئی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو اونٹنی کی ٹانگ کاٹ گئی تو اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کر رہے ہیں، کراچی جو ہے اس کو ہاسپٹلائز کر دیا، اس کو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، تو ایسی کوریج فلسطین والوں کو کیوں نہیں دے؟ ارے بھائی جس کو دے رہے اس کو تو شکر ادا کرو۔ فرق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح کرتے، فلسطین والوں کو زیادہ کوریج ملنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، لاکھوں لوگ نسل کشی کر دی ان لوگوں نے، یقیناً ملنی چاہیے۔ تو کیا ہم ایک نیکی کو نیچے گرا کے دوسری نیکی کا چرچا کریں گے؟ بھائی دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک نیکی اگر کوئی کر رہا ہے نا، یا دیکھو اس کو کوریج دیتی فلسطین والوں کو، بھائی یہ نہیں کہا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو کوریج ملی بہت اچھی بات ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اونٹنی کی طرف پارٹی اس کو کوریج ہی نہیں ملنی چاہیے؟ بھائی اس کو کوریج کی بہت اچھی بات ہے۔ فلسطین کے لیے آپ اگر سوشل میڈیا پہ آپ بائیکاٹ کریں نا، آپ آواز اٹھائیں، میں اور آپ غور کریں، میں تو کہتے فلسطینیوں کو کوریج نہیں مل رہی۔ بھائی اگر کوریج نہیں بھی مل رہی، آپ نے یعنی اسرائیل والوں کی مصنوعات کا کتنا بائیکاٹ کیا؟ بہت سارے پروڈکٹ ایسے ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں، نہیں چھوڑ رہے، وہ تو آپ چھوڑ سکتے تھے، ان کو سب سے زیادہ آج دیکھیں میکڈونلڈ میں ہو گیا نقصان، فائنینشلی طور پہ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اسرائیل کو ان کا بائیکاٹ کر کے ان کا نقصان کرا سکتے ہیں۔ نقصان سے مراد وہ پیچھے ہٹیں گے،
میرے اور آپ کے حصے کا کام یہ ہے، ہم فلسطین تھوڑی جا سکتے، نہ ہمیں جہاد کی پریپریشن کے لیے تیار کیا گیا ہے، نہ ہم فوجی ہیں، ہمارا تو موقع ہے ویزا بھی نہیں لگتا۔ آپ دعائیں کر سکتے ہیں جو آپ کے بس میں ہو گئے، اردنی کی کام کاجی کوریج بھی تو اچھی بات ہے، لیکن قابل غور یہ ہے، یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ اردنی کی ٹانگ کاٹ دی گئی ہے، لیکن جو میری معلومات ہے وہاں پہ جانوروں کے ساتھ بہت ساری بدسلوکیاں ہو رہی ہے جو منظر عام پہ نہیں آتی۔ کسی نے کہا کہ بھائی گدھے کی ٹانگ کاٹ دی ہے۔ اب یہاں قابل غور ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے بچت ہوئی ہوئی ہے، اور دیگر انبیاء کرام کے دور میں اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو ہاتھوں ہاتھ سزا ملتی تھی، آسمان سے عذاب کرتا تھا، پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ یہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم پہ اس طریقے کے عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہے، لیکن جانوروں کے ساتھ اتنی بدسلوکی خصائص الکبریٰ میں روایات موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانوروں سے محبت، اونٹ سے محبت، اونٹنی سے محبت۔ ایون روایتوں میں یہ تک ملا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری جو اونٹنی ہے یا میرا اونٹ ہے یہ بے باک ہو گئی ہے، نقصان پہنچا ہے، تو آپ کرم فرمائیے۔ صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جانے لگے، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوف ہے، آپ نہ جائیں، آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب اس کے پاس گئے تو وہ اونٹ کی طرف پڑا، حضور اس کی طرف پڑے، حضور جب قریب گئے تو وہ اونٹ سجدہ پر سجود ہو گئی، جھک گیا حضور کی بات کا اور بات چیت کرنے لگا۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ سجدہ کر رہا ہے، اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری اولا تو میری شریعت میں سجدہ بندے کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میں کسی کو سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو کرے، یعنی یہاں شوہر کا بھی ایک مقام بتایا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹ کے مالک کو بلایا گیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اس کے معاملے میں جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور یہ مجھ سے تمہاری شکایت کرتی ہے کہ یہ مجھ سے مشکل کام تو لیتا ہے لیکن مجھے چارہ اور کھانا نہیں دیتا۔ چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے، کیونکہ وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ میں چلے، ہونے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ تو فریاد کرتے تھے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آج اس اونٹنی کو دیکھیں کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس ظالم جنات کو یہ تک شرم نہیں آئی کہ یہ اونٹنی کا بچی تھی، بچوں 7-8 مہینے کی، بڑا ہوتا تو وہ ضرر ہو جاتا، نقصان ہو جاتا۔ اب اس پہ کہہ رہے کہ بھائی فلاں شخص نے کیا ہے، فلاں نے نہیں کیا۔ بھائی خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے جانور کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس کی ٹانگ کاٹی ہے۔ اس نے اگر آپ کے ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ کھیت میں گیا، اس نے اس کا نقصان کیا، میں نے ٹھیک ہے نقصان کیا تو اس کے مالک سے پیسہ لگے، بولے اس کی فصلیں برباد کر دی تو ٹانگ کاٹ دو گیا۔ کل تو آپ کسی کے ساتھ غلط کرو گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط کرے گا۔ بھائی جانور کے ساتھ جانوروں پہ تو شریعت کا کلام نہیں چلتا نا۔ آپ اشرف المخلوقات میں سے ہیں، آپ کو اللہ نے بہترین خلقت میں آپ کا شمار فرمایا انسان کا، آپ کو عقل دی ہے، جانور میں عقل نہیں ہوتی۔ بڑے بڑے جانوروں کو انسان کنٹرول کرتے ہیں کیونکہ اس میں عقل ہے، جانور میں عقل نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حالات اتنے بدترین ہو گئے، اتنے بدتر ہو گئے، بیکار ہو گئے
کہ ہم ہے تو انسان لیکن ہمارے اعمال ہمارے حرکات ایسی ہے کہ جانور بھی شرمائے. جانور بھی کہے کہ یار یہ جانور میں ہوں حرکت یہ کر رہے ہیں. آخری بات یہ کہ ہمارے یہاں یعنی بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں جب قربانی ہوتی ہے ہمارے چلو بچوں کو سمجھ میں آتا ہے قربانی کے وقت خصوصاً ان کی قربانی ہوتی ہے تو شور مچا رہے ہیں. یہ جانور جب خرید کے لاتے ہیں اترنے لگتے ہیں تب بھی شور مچا رہے ہوتے ہیں. بچہ سمجھ میں آتا ہے بچہ ایسا کر رہا ہے بچہ ہے وہ اگنور کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو آج بڑوں کا حال ہے بڑے بھی شور کر رہے ہیں. بھائی آپ جب ہمیں شریعت یہ کہتی ہے اگر آپ قربانی دیکھ رہے ہیں قربانی کر رہے ہیں آپ کی قلبی کیفیات یہ ہونی چاہیے رقت طاری ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ذہن میں ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ذہن میں ہو نہ کہ یہ آپ شور کر رہے ہو. جانور ذبح ہو رہا ہے تکلیف میں ہوتا ہے اور ہم لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں. نہ بچوں کو ہم سمجھاتے ہیں بلکہ ہم خود اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک تعداد ہماری ہر ایک بھی بڑے یعنی بالغ ہو چکے ہوتے ہیں وہ بھی انجوائمنٹ اور بد نصیبی ہے. اب ہمارے سوشل میڈیا کے جو ولاگرس ہیں ان کو کنٹینٹ چاہیے ان کی قربانی مجھے ولاگنگ کرنی ہے جانور کرتے رہے آپ. بھائی چلو اس میں نیت کیا ہے آپ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انجوائمنٹ کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں لیکن آپ کی قلبی کیفیات بڑی اس میں نوٹس کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا یہ خون یہ جانور کی گوشت کی نیت پہنچتی ہے. تو اگر آپ کہیں شوٹ بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے اس میں ایک اچھی نیت بھی تو کریں کہ یار یہ جانور اگر ذبح ہو رہا ہے میں ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں اس کو دیکھ کے عبرت پکڑوں گا. میں ڈروں گا کہ کل کو میں اس کی جگہ نہ ہوں. اللہ کریم ہمیں صحیح طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قربانی کے بعد جو ہم گوشت اپنے پاس رکھتے ہیں اگر ایکسٹرا ہے ہم دے سکتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں اور رشتے داروں کو دیکھو احسان نہ جتلائے دے دیا تو یہ اللہ نے آپ پہ کرم کیے. ٹھیک ہے اس طریقے سے دے کہ سامنے والے کو فیل نہ ہو بلکہ سامنے والے کو آپ کے پاس میں آنا پڑے. بعض اوقات ہمارے اپنے رشتے دار ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی تم نے قربانی کی گوشت نہیں دیا تو یہ آپ کا پھر مقصد کھول ہو گیا نا. آپ نے جو قربانی کی تھی قربانی تو ہو گئی آپ کی لیکن غریبوں میں جو آپ نے گوشت تقسیم کرنا تھا آپ کا اپنا غریب رشتے دار ہی آپ کے پاس آ کے بول رہے گوشت دے دو اس تک آپ نے پہنچانا تھا اس کو بولے بغیر. یہاں آخر میں ہم قربانیاں کرتے ہیں لیکن ہمارے بزرگ والدین کا کیا طرز عمل تھا وہ کیسی کیسی قربانیاں کرتے تھے مختصر میں ایسا کرتا ہوں. ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ شام کے بزرگ ہیں. انہوں نے اپنے والدین کو نیک بھی تھے ولی اللہ تھے اپنے والدین کو قرآن پڑھ کے سنا رہے تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر آ. تو جب وہ سنا کہ انہوں نے اس طرح قربانی کی باپ کا کیا جذبہ تھا بیٹے کا کیا جذبہ تھا تو ان کے والدین نے کہا کہ احمد تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. والدہ نے کہا تم میرے اکلوتے بیٹے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے ہمیں لیکن میں تمہیں اللہ کی عبادت کے لیے قربان کرتی ہوں. تم جا کے اب علم دین سیکھو عبادت کرو. ان کو مکہ مکرمہ بھیج دیا. مکہ مکرمہ میں وہ خانہ کعبہ میں عبادت کرتے رہے. ایک عرصہ گزرا تو والدین کی یاد سب رہی. جب گھر آئے رات کے وقت دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پوچھا کون ہے تو میں احمد بن یحییٰ آپ کا بیٹا. تو دروازہ نہیں کھول رہا. ہمارے اگر بچہ آ جاتا ہے ماں تو نپٹا لیتی ہے میرا بچہ آ گیا. فرمایا کہ میں نے تمہیں اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے اب تم سے ملاقات قیامت کے دن ایسا وقف کر دے. اب جو لوگ قربانی نہیں کر سکے ان کی اولاد ضرور ہوگی تو وہ علم دین سیکھنے کے لیے وقف کر سکتے. اللہ کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور جو قربانیاں کی ہم نے اس کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت